السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ الله فاز حسن شيخ محمد هذا الحقاني، مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجمعية. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ جس انسان میں حیا ہے، اللہ عز و جل کی شرم ہے، لوگوں کی شرم ہے، وہ ایمان سے ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جبریل علیہ السلام آپ کے بعد آئیں گے؟ کیا وہی رک جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئیں گے، کئی بار آئیں گے۔ وہ چیزیں لینے آئیں گے، وہی لے کر نہیں آئیں گے۔ وہ آئیں گے لوگوں سے شرم اور حیا لینے، وہ یہ اچھی چیز لے جائیں گے۔ لوگ بے شرم ہیں اور ان میں حیا نہیں ہے، انہوں نے شرم اتار پھینکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر کوئی شرم نہیں بچے گی۔ ابھی ہم بالکل ایسے ہی وقت میں ہیں۔ وہ شرمیلے انسان کو قبول نہیں کرتے۔ یہ تو شرمیلا ہے، یہ باہر نہیں آتا، بات نہیں کرتا، خاص کر لڑکیوں کے لیے۔ یہ تو شرمیلی ہیں، یہ کسی سے ملتی نہیں ہیں۔ یہ آج کل مقبول صفات نہیں لگتی لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں سے شرم کی یہ فضیلت لے لی گئی ہے، وہ اس کو ابھی بری چیز جانتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ شرم والے انسان ہیں یا بے شرم ہیں تو جا کے ڈاکٹر کو دیکھیں فوراً۔ وہ آپ کو ایک دوائی دے گا جس سے کہ آپ بہتر ہو جائیں گے۔ کہ کیا بری چیز ہے؟ آپ کے پاس شرم ہے، اس شرم کو اتار پھینکے۔ ابھی اس وقت میں ایسا ہے، وہ اس سے بھی بدتر چیزیں کرتے ہیں اور ہر طرح کی گندی چیزیں کرتے ہیں۔ وہ اس بے شرمی پر تکبر کرتے ہیں، وہ اس میں تکبر کرتے ہیں کہتے ہوئے کہ میرے پاس ادب نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے۔ آپ اس میں دخل بھی نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ایسا پوچھتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی، تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ انسان ہمارے خلاف جا رہا ہے، یہ شیطان کے حکم کے خلاف جا رہا ہے، اس کی فوراً بے عزتی کی جائے، ہمارا شیطان اس پر حملہ کرے، اس کو بے عزت کیا جائے۔ اگر دوسرے ملکوں میں ہوتا تو ہم اس کو جیل میں ہی ڈال دیتے۔ ابھی کچھ کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں۔ یہ انسان شرم والا ہے، عاجز انسان ہے۔ یہ ہم جیسے بے شرم لوگوں کے لیے برا بولتا ہے اور ایک بری مثال قائم کرتا ہے۔ اس کی زبان کاٹتے ہیں اور یہ اسے بولنے نہیں دیتے، ایسا کہتے ہیں وہ۔ ابھی کے وقت میں ہم ایسے حالات میں ہیں جو لوگوں کو حیران کر دے گا۔ پرانے وقت کے لوگ نہیں بلکہ ہمارے ہی لوگ، اگر پرانے وقت کے لوگوں کی بات کریں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہوگا۔ کوئی بھی یقین نہ کرتا کہ ہم آج ایسے حالات میں ہوں گے۔ اگر کسی انسان نے ایسی برائی کی ہوتی تو وہ شرمندہ ہوتا، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے بارے میں سنے، لیکن ابھی وہ پوری دنیا کو سنانا چاہتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں، اور ہر کوئی ایسا ہی بننا چاہتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ عز و جل ناپسند کرتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں وہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ جو چیزیں اللہ پسند کرتا ہے وہ اچھائی لے کر آتی ہیں لوگوں کے لیے، وہ ہر طرح کی خوبصورتی لے کر آتی ہیں۔ جو اللہ پسند نہیں کرتا وہ برائی لے کر آتی ہے، بدصورتی لے کر آتی ہے اور ہر طرح کی غلاظت لے کر آتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ لوگوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی اور سب لوگوں کی ایسے حالات سے۔
کیونکہ یہ حالات انسانی اعتبار سے نہیں ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اس نے انہیں سب سے مکمل مخلوق یعنی انسان بنایا ہے۔ اس نے ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے اس کو بنایا ہے۔ آج کل لوگ گرتے جا رہے ہیں۔ جتنا گرا ہوا میں ہوں گا اتنا زیادہ مطمئن میں ہوں گا، وہ کہتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے مولانا شیخ ناظم کہا کرتے تھے کہ گٹر کے چوہے اور چھچندر، وہ جانور اللہ کی حکمت سے، بالکل ہر چیز میں حکمت ہے، وہ بھی ایک طرح کی مثال ہیں۔ وہ گٹر میں گھومتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، ایسا کوئی نہیں جو نہیں جانتا۔ وہ فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ وہ گٹر میں گھومتے ہوئے لوگوں کو دکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چوہا اس گندگی میں چھلانگ لگاتا ہے، تیرتا ہے اور دوسری طرف سے باہر آ جاتا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، انہیں پسند ہے جب وہ گندگی میں ہوتے ہیں، وہ باہر خوش نہیں ہیں۔ وہ بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ اس گندگی میں اور غلیظ جگہوں پر ہوتے ہیں، انہیں خوشی ملتی ہے۔ وہ دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک صاف بلی یا خرگوش یا بھیڑ چھلانگ نہیں لگائے گی اس چیز میں، اس کو وہ گندگی میں چھلانگ نہیں لگائے گی، کیونکہ یہ صاف مخلوق ہیں۔ گندے اس چیزوں میں رہ سکتے ہیں، لیکن صاف اس غلاظت سے دور رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دور رکھے اور حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔